اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 28، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ کا مقام صوفیہ کرام میں بہت بلند ہے، اور اگر آپ کو مقتدائے صوفیہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ فاقہ کشی کے عالم میں شب بیداری کرتے، اور یہ تمام چیزیں عہد طفولیت ہی سے آپ کے حصہ میں آئی تھیں۔ حتیٰ آپ کا یہ قول ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو مجھے اپنا جواب بلا اب بھی یاد ہے، یعنی کیوں نہیں۔ سم حالات: آپ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں محمد بن سمار کے ہمراہ مشغول عبادت رہتے تھے، اور ایک دن آپ نے ماموں سے عرض کیا کہ میں ازل سے لے کر آج تک عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لیکن ماموں نے ہدایت کی کہ آئندہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور ہر شب میں 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ مع اللہ ناظری اللہ شاہدی۔ اور جب آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا تو آپ کے ماموں نے حکم دیا کہ اب اس دعا کو یومیہ 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کی تعداد 15 کروا دی، اور تاحیات آپ اس پر عمل پیرا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تعلیم قرآن حاصل کی، اور 7 سال کی عمر سے روزے رکھنے کی مداومت اختیار کر لی، اور ہمیشہ جو کی روٹی سے روزہ افطار کرتا تھا۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں جب مجھے ایک مسئلہ میں اشکال پیش آیا تو میں حضرت حبیب حمزہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد تھے کے پاس بصرہ پہنچا۔ چنانچہ انہوں نے میرا اشکال دور فرما دیا، اور کچھ دن میں ان کی خدمت سے فیض یاب ہو کر پھر واپس تستر لوٹ آیا، اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو 4.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر جو کی 2 ٹکیاں کھا لیتا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد 3 شبانہ روز کا روزہ شروع کیا، پھر 7، پھر 25 یوم کے روزے کو اپنا معمول بنا لیا۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 70 شبانہ روزے کے بعد افطار کیا، اور کبھی 40 شبانہ روزے کے بعد صرف 1 بادام کھا لیا۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں نے فاقہ کشی اور کھانے دونوں چیزوں کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، تو ابتداً بھوک سے نقاہت اور کھانے سے قوت محسوس ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ بالکل اس کے برعکس محسوس ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت کی وجہ سے آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور پورے رمضان میں صرف 1 مرتبہ کھا پی لیتے۔ بقایا ایام قیام کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو نفس نے تقاضا کیا، اگر آپ مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دیں تو میں مکہ معظمہ تک کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک اونٹ چکی سے بندھا ہوا چکی چلا رہا ہے۔ آپ نے چکی کے مالک سے پوچھا کہ دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ 2 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول کر مجھے باندھ دو، اور دن بھر کے بعد بجائے 2 کے 1 دینار دے دینا۔ اور جب شام کو 1 دینار مل گیا تو آپ نے مچھلی روٹی کھا کر نفس سے کہا کہ جس وقت بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا اسی طرح محنت کرنا پڑے گی۔ پھر مکہ معظمہ پہنچ کر حج کیا، اور حضرت ذوالنون سے بیعت ہو کر تستر واپس آ گئے۔ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے، اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک مرتبہ مسلسل 4 ماہ تک آپ کی پیروں کی انگلیوں میں شدید درد رہا، اور آپ نے انگلیوں کو باندھے رکھا۔ جب کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس شخص نے مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون سے ملاقات کی تو ان کے پاؤں کی انگلیاں بندھی ہوئی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ 4 ماہ سے درد میں مبتلا تھا۔ پھر جب اس نے آپ سے حضرت سہل کا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوائے سہل کے میرے درد سے باخبر ہو کر کوئی اس طرح پیروی کرے۔ استاد: اچانک آپ نے ایک مرتبہ دیوار سے پشت لگا کر پاؤں پھیلائے ہوئے لوگوں سے فریاد کی، آج جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ آج یہ کیا ماجرا ہے
تو فرمایا کہ جب تک استاد حیات تھے ان کا ادب لازمی تھا۔ یہ سن کر لوگوں نے تاریخ و وقت نوٹ کر لیے اور معلومات کے بعد پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت حضرت ذوالنون کا انتقال ہوا تھا۔ کرامت: عمر لیث ایک مرتبہ ایسا علیل ہوا کہ اتباع نے جواب دے دیا۔ چنانچہ اس نے عالم یاس میں آپ کو بلا کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ دعا اسی کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو تائب ہو چکا ہو، لہٰذا پہلے تم توبہ کر کے قیدیوں کو رہا کر دو۔ اور جب اس نے حکم کی تعمیل کر دی تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اس کو دکھا دے۔ یہ کہتے ہی وہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور بہت سی دولت بطور نذرانہ پیش کرنی چاہی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پھر کسی مرید نے راستہ میں عرض کی کہ اگر آپ نذرانہ قبول کر لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے زر دیکھنا ہے تو سامنے دیکھ، اور جب اس نے نظر اٹھائی تو ہر سمت سونا ہی سونا نظر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے جس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہو اس کو دولت کی کیسے تمنا ہو سکتی ہے۔ جب سطح آب پر چلتے تو قدم کبھی تر نہیں ہوئے تھے، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی کشتی کے بغیر پانی کے اوپر چلتے ہیں، فرمایا کہ مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا تو مجھے علم نہیں، البتہ ایک مرتبہ آپ نہاتے ہوئے حوض پر پھسل کر گرنے کے قریب ہوئے تو میں نے تھام لیا۔ لیکن شیخ ابو علی وفاق کہتے ہیں کہ آپ بہت صاحب کرامت ہونے کے باوجود خود کو زمانہ کی نظروں سے چھپائے رکھتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد کوئی بزرگ ملاقات کے لیے آیا تو دیکھا کہ آپ کے نزدیک ایک سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہے، اور جب وہ بزرگ اجازت لے کر قریب پہنچا تو فرمایا کہ جو حقیقت آسمان سے نوافق ہوتا ہے وہی زمین کی چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ اور پھر آپ نے بزرگ سے پوچھا کہ نماز جمعہ کے لیے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد جامع تو یہاں سے 24 گھنٹوں کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چشم زدن میں مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اور نماز کے بعد لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہیں، البتہ کلمہ گو بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ بیان میں آپ کو ایک بہت ہی بدحال بڑھیا ملی، چنانچہ جب آپ نے اس کی اعانت کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بند کر لی، اور جب مٹھی کھولی تو اس میں سونا تھا۔ پھر اس نے آپ سے کہا کہ تم جیب سے رقم نکالتے ہو لیکن مجھے غیب سے ملتی ہے، اور یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور جب آپ نے بیت اللہ پہنچ کر طواف شروع کیا تو دوران طواف دیکھا کہ کعبہ خود اس بڑھیا کا طواف کر رہا ہے، اور جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو اس نے کہا کہ جو اختیاری طور پر یہاں پہنچتا ہے اس کے لیے طواف کعبہ ضروری ہے، لیکن جو اضطراری عالم میں آتے ہیں کعبہ خود ان کا طواف کرتا ہے۔ واقعات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسے خدا رسیدہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے جو شب و روز دریا کے اندر مقیم رہتے ہیں اور صرف 5 وقت کی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پانی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک پرندہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بہشت میں لیے جاتا ہے، اور جب مجھے حیرت ہوئی تو ندا آئی کہ یہ پرندہ دنیاوی تقوی ہے، اور آج اہل تقوی اس کے طفیل میں داخل جنت ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہشت میں ہوں اور وہاں 3 بزرگوں سے ملاقات کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈراؤنی شے آپ کو کیا پیش آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خاتمے کا ڈر سب سے زیادہ تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس سے کہا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کن کون سی شے ہے؟ اس نے کہا کہ بندے کا خدا کے ہمراہ راز و نیاز۔ ایک مرتبہ میں نے ابلیس سے پکڑ کر پوچھا کہ جب تک تو خدا کی وحدانیت کے متعلق نہیں بتائے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے اس قدر تشریح کے ساتھ معارف وحدانیت بیان کیے کہ اس انداز میں کوئی عارف بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ارشادات: پیٹ بھر کر کھانے کی خواہشات نفسانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور نفس اپنی مرادیں طلب کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ حلال رزق سے محرومی خلوت نشینی کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی، اور حلال رزق
اسی کو ملتا ہے جس کو خدا چاہے۔ فرمایا کہ بدو فاقہ کشی عبادت مقبولیت سے محروم رہتی ہے، اور جو بھوک و ذلت اور قناعت کو اپنا لیتا ہے اس کو لذت عبادت بھی حاصل ہوتی ہے، اور فاقہ کشی کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا، اور اس کے حلال سے مکمل اعضاء رجوع عبادت رہتے ہیں، اور حرام رزق سے رغبت اور معصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صدیقین اور شہداء کے سوا کسی کو فراخ دلی حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اہل اخلاص کو مصائب کا شکار بنا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اگر وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو قرب عطا کرتا ہے، ورنہ آتش فراق میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی شے سے بھی تمانیت کا حصول حرام ہے، اور جو اوامر و نواہی کی پابندی نہیں کرتا وہ معرفت الہی سے محروم رہتا ہے۔ وجد و حال۔ فرمایا کہ جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں استدلال نہ ہو وہ لغو باطل ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کی نسبت عالم کا درجہ بلند ہے، لیکن عالم کی شناخت یہ ہے کہ ازل سے جو مقتدرات قائم ہو چکے ہیں ان پر خوش رہے۔ علماء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ عالم جو اپنے علوم ظاہری کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ دوم وہ عالم جو علوم باطنی کو اہل باطن کے روبرو بیان کر دے۔ سوم وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، اور سب سے بڑی معصیت جہالت ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام کے 3 زرعی اصول ہیں۔ اول اصول اخلاص و اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دوم رزق حلال استعمال کرنا۔ سوم افعال میں اخلاص پیدا کرنا۔ فرمایا کہ ابتدا تو یہ ضروری ہے، لیکن خاموشی اختیار کیے بغیر توبہ کا حصول ناممکن نہیں، اور ادائی کیے حقوق کے بغیر رزق حلال کا حصول ناممکن ہے، اور جب تک اپنے تمام اعضاء کی نگہداشت نہ کرے حقوق خداوندی ادا نہیں ہو سکتے، اور ہماری تمام بیان کردہ باتیں توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ افضل انسان وہی ہے جو بد خصلتی کو ترک کر کے نیک خصلت اختیار کرے۔ فرمایا کہ فقراء کو نظر تحقیر سے مت دیکھو، کیونکہ ان میں اکثر نائب اور وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عبودیت کا ابتدائی مقام اپنے اختیار و قوت سے خالی اور بیزار ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ جس کے ظاہر و باطن میں یگانگت نہ ہو اس کو صدق کی ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ فرمایا کہ اہل بدعت سے تعلق قائم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اتباع سنت سلب کر لیتا ہے، اور جو بدعتی کے افعال پر اظہار مسرت کرتا ہے اس سے نور ایمانی سلب کر لیا جاتا ہے، اور دنیا میں سنت ایک ایسی شے ہے جیسے آخرت میں جنت، اور جس کو جنت حاصل ہوگی اس سے غم و اندوہ کا خاتمہ ہو گیا۔ جو متبع سنت ہو گیا اس سے بدعت دور ہو گئی۔ فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ قلب کو اپنے ذکر سے سرفراز فرما دے، اور سب سے عظیم معصیت خدا کو فراموش کر دینا ہے۔ فرمایا کہ حرام شے سے کنارہ کش رہنے والا مامون ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زیادہ متبرک قلب عارف کا ہے، کیونکہ معرفت جیسی بابرکت شے قلب عارف میں مقیم ہو جاتی ہے، اور اگر قلب سے زیادہ کوئی دوسری شے متبرک ہوتی تو اس کو معرفت عطا کی جاتی، اور عارف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے قلب میں ذکر الہی کا اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے بڑا کوئی معین و معاون نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد بڑا ہادی و رہنما نہیں۔ تقوی سے افضل کوئی ذات راہ نہیں، اور صبر کا کوئی نیم البدل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پکار کر فرماتا ہے کہ اے بندے میں تمہیں یاد کرتا ہوں لیکن تم مجھے یاد نہیں کرتے، تمہیں اپنی جانب بلاتا ہوں اور تم مخالف سمت اختیار کرتے ہو، میں تم سے مصائب کو دور کرتا ہوں اور تم ارتکاب معصیت سے ان کو دعوت دیتے ہو، بھلا اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے، اور محشر میں تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ فرمایا ہے کہ جس نے نفس پر قبضہ کر لیا وہ پورے عالم پر قابض ہو گیا۔ فرمایا کہ موافقت نفس صدقین کا پہلا گناہ ہے، کیونکہ مخالفت نفس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اور جس نے نفس کو شناخت کر لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اس نے ہر شے حاصل کر لی۔ فرمایا کہ صدقین پر خدا ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو اوقات نماز سے مطلع کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ سو جاتا ہے تو بیدار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صوفیہ وہ ہیں
जो कदूरत से पाक हैं, गौर व फिक्र करके आदि खालिक से नज़दीक और मखलूक से दूर होते हैं, और खाक व सोने में इनके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं होता, और कम खाना, मखलूक से फ़रार इख्तियार करना, खालिक की इबादत करना ऐन तसव्वुफ़ है। तवक्कल। फरमाया कि तवक्कल अंबिया कराम की पसंदीदा शय है, इसलिए मुतबईन के लिए इत्तिबा सुन्नत ज़रूरी है। और तवक्कल का मफ़हूम यह है कि खुदा के सामने इस तरह रहे जैसे गुस्साल के सामने मैयत पड़ी रहती है। और मुतवक्किल की शनाख्त ये है कि ना तो किसी से तलब करे और ना बग़ैर तलब किसी से कुछ ले, बल्कि अगर कोई कुछ दे भी दे तो इसको सदका कर दे, और मुआहदे खुदावंदी पर सदक दिली से ईमान रखे, और ख्वाह कुछ पास हो या ना हो हर हाल में मसरूर रहे। लेकिन तवक्कुल भी इसी को नसीब होता है जो दुनिया को छोड़कर इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाता है। और तवक्कुल ही एक ऐसी शय है जिसमें सिवाय अच्छाई के बुराई का कोई पहलू ही नहीं होता। फरमाया कि दोस्ती का मफहूम यह है कि फरमाबरदारी पर आमादा रहते हुए मुखालिफ चीज़ों से फरार इख्तियार करे, और तमाम राहतें भी इसी का मुक़द्दर हैं जो खुदा को दोस्त रखता है। और दीन व दुनिया से खाइफ ना होने का नाम मुराक़बा है, और ईमान सिर्फ बैम व रजा के माबैन ही मिलता है, और मुतकब्बर को बैम व रजा हासिल ही नहीं होते। और सबसे बड़ा खाइफ वही है जिसको ये खौफ रहे कि न जाने नोशा तकदीर पर क्या है। एक शख्स ने दावा किया कि मैं बहुत बड़ा खाइफ हूँ, तो आपने फरमाया कि तूने इनक़ताए बातिन की वजह से खुदा को शनाख्त नहीं किया, फिर भला खौफ से तुझको क्या निस्बत हो सकती है। फरमाया कि ज़ुहद के 3 मदारिज हैं। पहला दर्जा तो यह है कि लिबास व तआम में ज़ुहद इख्तियार करे, क्योंकि तआम का अंजाम गलाजत और लिबास का अंजाम फटना है। और दूसरा दर्जा यह है कि ये भी अच्छी तरह जहन नशीन कर ले कि मेल मिलाप का अंजाम फ़राख है। और तीसरा दर्जा यह है कि दुनिया को फ़ानी तसव्वुर करता है। फरमाया कि नफ्स को पसे पुश्त डाल देने का नाम परहेज़गारी है, और इत्तिबा नफ्स करने वाला ऐसा है जैसे कोई खुदा के दुश्मन को दोस्त रखे। फिर फरमाया कि तजल्ली की भी 3 किस्में हैं। अव्वल तजल्ली ज़ात, जिसको मुकाशिफा और इसरार खुदावंदी से ताबीर किया जाता है। दोम तजल्ली सिफ़ात, जो मरकज़ नूर होती है। फरमाया कि परहेज़गारी का इब्तदाई दर्जा ज़ुहद है, और ज़ुहद का पहला दर्जा मार्फत, और मार्फत का पहला दर्जा तवक्कल है, और तवक्कल का पहला दर्जा रज़ाए इलाही, और रज़ाए इलाही का पहला दर्जा मवाफ़िकत है। फरमाया कि नफ्स के लिए सबसे दुश्वार मरहला इखलास है, और इखलास का ये मफ़हूम है कि बिला तसर्रुफ़ व ताल्लुक़ के दीन को इस तरह वापस करना है। फिर फरमाया कि पूरे दिन गलत रास्ते से बचना पूरी शब की नमाज़ों से बेहतर है। फिर किसी ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स ये कहता है कि मैं बग़ैर हुक्म के रिज़्क़ तलाश नहीं करता। आपने फरमाया कि ये बात सिद्दीक़ या ज़ंदीक़ के सिवा कोई नहीं कह सकता। फरमाया कि शब रोज़ में सिर्फ़ 1 मरतबा खाना सिद्क़ैन का शेवा है, और 2 मरतबा खाना मोमिनीन की आदत है, और 3 मरतबा खाना चरने वालों का काम है। फरमाया कि अखलाक़ हुस्ना का अदना दर्जा यह है कि लोगों के कसूर माफ़ करते हुए बुराई का बदला ना ले। फरमाया कि मर्ज़ व बला और भूख पर काबू पाने और इल्ला माशा अल्लाह कहने से बंदा खुदा के कर्म का मुस्तहिक हो जाता है। फरमाया कि निजात खामोशी तन्हाई और कम खाने में है। किसी ने अर्ज़ किया कि मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। आपने पूछा कि मेरे बाद किसकी सोहबत इख्तियार करोगे? उसने कहा कि खुदा की सोहबत। आपने फरमाया अभी से उसकी सोहबत इख्तियार कर लो। फिर उसने पूछा कि क्या शेर आपके नज़दीक आ जाता है? फरमाया कि जब मैं इसको कुत्ता कहकर आवाज़ देता हूँ तो आ जाता है। और फिर फरमाया कि आरफीन की सोहबत तमाम उमूर से अफजल है। आप इस तरह मनाजात करते थे कि ए अल्लाह, मैं किसी लायक भी नहीं, फिर भी तू मुझे याद करता है, और मेरे लिए यही खुशी बहुत है। और वफ़ात के करीब लोगों ने पूछा कि आपके मरने के बाद खलीफा कौन होगा और बरसरे मंबर वाज कौन कहेगा? फरमाया कि शाद दिलगीर आतिश परस्त मेरा खलीफा होगा। चुनाचे आपने उसको बुलवा कर फरमाया कि मेरी मौत से 3 यौम बाद नमाज ज़ोहर के वक्त से वाज कहना। और जब तीसरे दिन तमाम लोग जमा हुए और वो अपने मजहबी लिबास में मिंबर पर पहुंचा तो लोगों से कहा कि तुम्हारे सरदार ने मुझे रहनुमा बनाया है और मुझसे
یہ بھی فرمایا ہے کہ تیری آتش پرستی ترک کر دینے کا وقت آ پہنچا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا لبادہ اتار کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ میں تو ظاہری لبادہ اتار کر مسلمان ہو گیا، لیکن اگر تم روز محشر اپنے مرشد سے ملنا چاہتے ہو تو باطنی زنار کاٹ کر پھینک دو۔ اس جملہ سے اہل مجلس اس درجہ متاثر ہوئے کہ مضطربانہ طور پر رونے لگے۔ آپ کے جنازے میں قصیر مجمع کے ساتھ آتش پرست بھی شامل تھا، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ آپ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مالک سے روایت ہے کہ آپ حالت صوم میں دنیا کے اندر تشریف لائے اور روزے ہی کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا تو فرمایا کہ یہ اہل باطن ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اسی شخص کو آپ کے مزار پر دیکھ کر کسی نے کہا کہ حضرت سہل تو آپ کو اہل باطن کہا کرتے تھے، لہٰذا کوئی کرامت ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ چنانچہ اس نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سہل کچھ تو فرمائیے، اور اندر سے آواز آئی کہ خدا کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ سہل یہ کہنے والے کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ آواز آئی کہ میری قبر بھی خدا نے منور کر دی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔